معزز صارفین السلام علیکم۔ میرا نام ہے حفیظ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انکریڈیبل انفو ٹی وی۔ ابو جہل کے کرتوت اور انجام۔ ناظرین، ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا اور قرآن سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایمان و اطاعت اور ادب و خشیت اختیار کرنا تو اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس گھٹیا حرکت پر فخر بھی کرتا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیات اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی، نہ اس نے سچ مانا، نہ اس نے نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیر لی۔ پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے۔ اس شخص نے جب پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ کو نماز پڑھنے سے روکنے لگا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اس کا گزر ہوا اور وہ دیکھتے ہی بولا کہ محمد، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد، دھمکی کیوں دے رہے ہو؟ دیکھو، اللہ کی قسم، اس وادی میں میرا مقام سب سے بڑا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اچھا تو بلا لے اپنی ٹولی کو، ہم بھی عنقریب سزا کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ایک اور آیت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا، اے محمد، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم، تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ ناظرین، بہرحال اس ڈانٹ ڈپٹ اور اس تنبیہ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز نہیں آیا، بلکہ اس کی بدبختی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بار ابو جہل نے سرداران قریش سے کہا کہ محمد آپ لوگوں کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلودہ کرتا ہے۔ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ اس نے کہا، لات عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس سوچ میں چلا گیا کہ آپ کی گردن رونتے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عظم نوچ لیتے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کا مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جان کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا پیٹتا اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ بدسلوکی پر اکساتا۔ ابی بن خلف کا بھائی امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا تھا۔ وہ اسلام قبول کرنے پر حضرت بلال پر انتہائی ظلم کرتا تھا، گرم ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، مگر وہ اس کی بات ماننے کی بجائے احد احد پکارتے رہتے۔ ایک مرتبہ ورقہ بن نوفل وہاں سے گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر کہنے لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں انتہائی دردناک آواز سے اس کے مظلومانہ قتل کا چرچا کروں گا۔ کافر مالک کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جاتا تو فرماتے کہ میری زبان پر کفر کے الفاظ کبھی نہیں آ سکتے۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ کو اپنے بندے پر رحم آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت بلال کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، اس مسکین کے بارے میں اپنے رب سے ڈر، اس پر کیوں اتنا ظلم کرتے ہو؟ آخر کب تک یہ ظلم و ستم جاری رکھو گے؟ اس کے منہ سے نکل گیا کہ اگر اسے اتنی ہی محبت ہے تو اسے بچا لو۔ جیسے ہی امیہ نے اشارہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً خریدنے کے لیے تیار ہو گئے، لہٰذا 5 اوقیہ سونے کے عوض سودا طے ہو گیا۔ امیہ کہنے لگا، تم نے تو بڑی قیمت لگا دی، میں تو اسے 1 اوقیہ پر بھی بیچنے کو تیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر تم بلال کی 10 اوقیہ قیمت بھی لگاتے تو میں انہیں خرید کر آزاد کر دیتا۔ واضح رہے کہ اوقیہ کا وزن آج کے دور میں 31 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار کے مظالم سے نجات ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں آ گئے۔
नाजरीन, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए तो इससे भी अबू जहल समेत कुफार मक्का को सख्त तकलीफ पहुंची। लिहाजा वो मुसलमानों के खिलाफ उनका खून बहाने के लिए बेचैन नजर आने लगे। फिर तकरीबन 1 साल बाद ही ग़ज़वे बदर में मुसलमानों और कुफार की अफवाज का आमना सामना हुआ। जब दोनों फौजें आमने सामने गई तो अबू जहल ने कहा, ए अल्लाह, इस नए रिश्तेदारियों को काट दिया है और ऐसा दिन हमारे सामने लाया है जिसे हम नहीं जानते, इसलिए तू आज के दिन इसे हलाक कर दे। फिर उसी ने जंग की इब्तिदा की। कहा जाता है कि पहले मुजाहिद जो इसके सामने आए बनु सलमा के माज बिन उमर थे। वो कहते हैं कि मैंने काफिरों को कहते सुना और उस वक़्त अबू जहल कुछ काफिर फौजियों के बीच खड़ा था कि अबूल हिकम के करीब कोई आने ना पाए। जब मैंने ये बात सुनी तो उसे अपना निशाना बना लिया और उसकी तरफ बढ़ा, और जब मैं बिल्कुल करीब हो गया तो उस पर हमला कर दिया और एक कारी ज़रब के जरिए उसकी आधी पंडली अलग कर दी। उसके बाद बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर ज़रब लगाई और मेरा हाथ सिर्फ चमड़े से लगा हुआ लटकने लगा और जंग ने मुझे इस हाथ से महरूम कर दिया। फिर मैं सारा दिन जंग करता रहा और अपना हाथ अपने पीछे घसीटता रहा, और जब मेरी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई तो अपने पाँव के नीचे उसे दबाकर खींचकर अलग कर दिया। माद उसके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने तक जिंदा रहे। नाजरीन, इसके बाद अबू जहल के पास से जबकि उसका पाँव कट चुका था, माउस बिन अफरा गुजरे और एक ज़रब लगाकर उसे ठंडा कर दिया। माउस जंग करते रहे यहाँ तक के शहीद हो गए। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू जहल के पास से गुजरे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू जहल को मकतूलैन के दरमियान तलाश किया जाए तो उन्होंने इसे इस हाल में पाया कि माऊज और माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कारी ज़रबों ने उसे ठंडा कर दिया था, लेकिन अभी तक उसकी सांसें चल रही थी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने उसे पहचान लिया तो उसकी गर्दन पर अपना पाँव रखकर इसे कहा कि अल्लाह के दुश्मन, आखिरकार अल्लाह ने तुम्हें रुसवा किया। अबू जहल ने कहा कि क्या तुम ऐसे आदमी के ऊपर पांव रखकर ये बात कह रहे हो जिसे उसकी कौम ने कत्ल कर दिया? मुझे बताओ आज कौन गालिब रहा? मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल। फिर मैंने उसका सर अलग किया और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है अल्लाह का दुश्मन अबू जहल का सर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपना वादा सच कर दिखाया और अपने बंदे की मदद की और दुश्मन के ग्रोहों को अकेले शिकस्त दी। फिर फरमाया, ये शख्स यानी अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपके साथ ऐसी एक नई तारीखी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।